بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی عربک اکیڈمی یوٹیوب چینل، اور آج ہم بہت ہی زیادہ زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کو فوج اسلحہ سے متعلق تو بات چیت ہماری ہو چکی تھی یہاں، اب ہم جنگ اور امن سے متعلق کچھ بات چیت یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، الحرب لڑائی کو کہتے ہیں، القتال بھی لڑائی کو کہتے ہیں۔ الحرب الداخلیہ یہ کہا جاتا ہے یعنی اندرونی جنگ کو۔ الحرب الشاملہ یعنی ہمہ گیر جنگ، یعنی کہ جو ہر طرف پھیل جائے۔ اور یہ ایک لفظ ہے جی، حرب شرستن، حرب شرستن، حرب اس میں پہلے لگائیں گے ہم، حرب شرستن خوفناک جنگ۔ الحرب العالمیہ یا حرب عالمیہ مطلب عالمی جنگ کو کہتے ہیں۔ الحرب الدفاعی یعنی دفاعی جنگ، اور الحرب الہجومیہ مطلب یہ ہے کہ اقدامی جنگ، ہجومیہ اقدامی جنگ۔ اور حرب الذریہ ایٹمی جنگ کو کہتے ہیں۔ اور حرب العصابات، یہ حرب ہر ایک کے ساتھ لگائیں گے، حرب العصابات گوریلا جنگ کو کہتے ہیں۔ ایقاف الحرب مطلب جنگ بند کر دینا، روک دینا۔ یہ لفظ ہے استراتیجیت الحرب، استراتیجیت الحرب جنگی حکمت عملی۔ استراتیجیہ اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں، یہ حکمت عملی کو کہا جاتا ہے۔ اور السلم یہ صلح کو کہتے ہیں، مطلب السلم یہ حرب کے مقابلے میں صلح کو کہا جاتا ہے۔ المناورات الحربیہ کہا جاتا ہے جنگی مشقیں، ٹھیک ہے۔ السلم یا السلم لفظ ہے، السلم ہوگا یا السلم ہوگا بہرحال۔ المناورات الحربیہ جنگی مشقیں۔ اور عملیات الحربیہ، العملیات الحربیہ اگر آپ کر دیں تو یہ ہو جائے گا جنگی کارروائیاں۔ انہزام کہا جاتا ہے شکست کھانے کو۔ اور اس کے بعد ہے لفظ جی ہدنہ۔ ہدنہ یہ حدیث میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہدنہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے عارضی صلح کو ہدنہ کہتے ہیں۔ اچھا، ضربہ حملے کو کہتے ہیں، ضربۃ الطیران جیسے فضائی حملہ، ضربہ حملہ ہوتا ہے۔ غارہ جویہ مطلب یہ ہے کہ جو فضائی حملہ، اس کو غارہ جویہ آپ کہہ سکتے ہیں، فضائی حملہ۔ اور الاشتباک، اشتباک جھڑپ کو کہتے ہیں، الاشتباک۔ اور خط النار میدان جنگ کو کہتے ہیں۔ قاع جویہ کہا جاتا ہے ہوائی اڈہ، جو ہوائی اڈہ ہوتا ہے جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو۔ اور حدود بارڈر کو کہتے ہیں۔ خریطہ نقشے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لفظ ہے جی الدمار، دمار تباہی کو کہا جاتا ہے۔ البطل بہادر کو کہتے ہیں، کوئی بھی بہادر ہو تو اسے البطل کہا جاتا ہے، ہیرو پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ التقدم آگے بڑھنا، التأخر پیچھے ہٹنا۔ الدفاع کا مطلب ہے دفاع کرنا، الفرار بھاگ جانا، العبور کسی جگہ کو پار کرنا۔ اور الاحتلال کہا جاتا ہے قبضہ کرنے کو، ٹھیک ہے نا، الاحتلال قبضہ۔ قتیل جو ہے وہ مقتول کو کہتے ہیں آپ، ایسے ہی جری جو ہے وہ آپ زخمی کو کہہ دیتے ہیں۔ المفاوضات یعنی المفاوضات کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ صلح پر ہوتا ہے، یا آپ اس کو صلح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امن مذاکرات کے لیے بھی مفاوضات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رفع العلم مطلب یہ ہے کہ جھنڈا اٹھانا۔ رفع العلم کا مطلب کیا ہوگا؟ جھنڈا اٹھانا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ لفظ آ گیا اس کے بعد تبادل الاسرا، یعنی کہ جو قیدی ہیں ان کا تبادلہ کرنا۔ جو قیدی اگر کسی نے کسی طرف سے قید ہوئے ہیں تو ان کو کیا کر دینا جی؟ تبادلہ کر دینا۔ اور اس کے بعد ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوتا ہے تمرکز، یعنی ترکیز ہے، بلکہ
بلکہ تمرکز، ترکیز الگ ہے اور تمرکز الگ ہے۔ تمرکز القوات، چونکہ پورا لفظ جو استعمال ہوگا وہ آپ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، تمرکز القوات یعنی مورچہ بندی کرنا، تمرکز القوات میں مورچہ بندی کرنا، اور الادبار پیچھے ہٹ جانا، اور رماؤ بالرصاص یعنی کہ گولی برسانا شروع کر دینا، اور شن علیہ الغارہ یعنی کہ لڑائی کو ابتدا کر دینا، لڑائی شروع کر دینا کسی کے لیے، شن الحرب لڑائی کو شروع کرنا یہ استعمال ہوتا ہے شننا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر لفظ ہے قصف الاہداف، قصف الاہداف نشانوں پر گولہ برسانا، یعنی جو نشانات ہیں ہدف ہے اس پر گولہ برسانا، اور الترکیز علی الہدف یہ ہوگا نشانے پر مارنا، الترکیز علی الہدف نشانے پر مارنا اس کو کہتے ہیں۔ اقرار التلف یعنی نقصان کا اعتراف کرنا، جو نقصان ہوا اس کا اعتراف کر لینا۔ اختطاف الطائرہ کہا جاتا ہے کسی جہاز کو ہائی جیک کرنا۔ مختلف لکھ دیا گیا ہے، یہ مختطف لفظ ہے، یہاں پر اس کو آپ درست کر لیں، مختطف لفظ ہے، ہائی جیکر کو مختطف کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ لگ گئے ہے لفظ ہے جی استسلام، یعنی استسلم لہو ہتھیار ڈال دینا۔ تحمل التزام الکارثہ دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لینا۔ تحمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری آپ کیا کر لیں، قبول کر لیں۔ ارہابی جو ہے وہ دہشت گرد کو کہا جاتا ہے۔ احتجاز الرہائن، احتجاز الرہائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یرغمال بنا لینا۔ انقاذ الرہائن کا مطلب ہوتا ہے کہ یرغمالیوں کو چھڑا لینا، یرغمال بنا لینا اور یرغمالیوں کو کیا کر دینا، چھڑا دینا۔ نصب العالم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا گھاڑ دینا، اور تنکیس العالم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا سرنگوں کر دینا، جھنڈا سرنگوں کر دینا۔ اور صد الہجوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حملہ پسبا کر دینا، صد الہجوم حملہ پسبا کر دینا۔ اور جرس الانذار کا مطلب ہوتا ہے خطرے کی گھنٹی بجنا، جرس الانذار۔ تجہیز الہجوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حملے کی تیاری کرنا۔ اور استمرار موجۃ الانفجار، یہ لمبا لفظ ہے، دھماکوں کا سلسلہ جاری رکھنا، استمرار موجہ کہتے ہیں سلسلے کو جاری رکھنا۔ اور ساعت حالت المصاب، زخمیوں کی حالت خراب ہونا، زخمیوں کی حالت خراب ہونا۔ اور تحداہ یعنی چیلنج کرنا کسی کو، اس کو کہتے ہیں تحدہ، تحدی لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا پہ بھی۔ اور یہ ہے شن علیہ الغارہ، مطلب یہ ہے کہ دھاوا بول دینا کسی پر دھاوا بول دیا جائے تو شن علیہ الغارہ۔ اور اسی طریقے سے یہ اجراءات ہے، اجراءات کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ جنگی کارروائی شروع کر دیتے ہیں، اجراءات کا لفظ کارروائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اجراءات بلکہ اس کے ساتھ ملا دیں آپ تو اجراءات التفجیر تحت الارض، یعنی اجراء التفجیر تحت الارض، زیر زمین دھماکہ کرنا۔ اجراءات نہ کہیں اگر آپ اس کو، اجراء التفجیر تحت الارض، زیر زمین دھماکہ کرنا۔ تصاعد الدخان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب دھوئیں کا اٹھنا، یعنی جنگی یعنی جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو وہاں سے دھوئیں کا اٹھنا۔ اور تقدیر الموقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صورتحال کا اندازہ لگانا۔ اور ارتباک الموقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صورتحال کا پیچیدہ ہو جانا۔ تحدید باستخدام القوہ، طاقت کی استعمال کی دھمکی دینا، تحدید کا مطلب ہوتا ہے دھمکی دینا، حددہ اسے دھمکی دی، باستخدام القوات یعنی کہ طاقت کے استعمال کی دھمکی دینا۔ عملیت الاغتیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کے خلاف قاتلانہ حملہ کرنا، یعنی کہ کسی کے خلاف قاتلانہ حملہ کرتے ہیں تو اس کو عملیت الاغتیال کہا جاتا ہے۔ تدمیر مخازن القوات، یعنی کہ جو ان کا دشمن کا جو بھی سٹاک ہے وہاں پر اس کو کیا کر دینا، دھماکے سے اڑا دینا، یعنی اسے تباہ کر دینا۔ مخازن یعنی جہاں پہ فوج کے سٹاک جو ہے اسے اسلحے کا ڈپو وغیرہ ہو تو اسے تباہ کر دینا۔ اور فشل مؤامرۃ الاغتیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف
یعنی کہ قتل کی جو کوشش ہے اس کا ناکام ہو جانا. فشل مؤامرۃ الاغتیال یعنی کسی کی قتل کی جو کوشش ہے اس کا ناکامی ہو جانا. حرب بارد کہا جاتا ہے سرد جنگ کو، سرد جنگ حرب بارد. خدع کہا جاتا ہے یعنی کہ دھوکے کو، اور اختفا مطلب غابہ کسی کے چھپ جانے کو کہا جاتا ہے. اختفا وہ چھپ گیا، یا غابہ وہ غائب ہو گیا. تو یہ بہت سارے الفاظ ہم نے کور کیے ہیں جی. امید ہے کہ آپ کو جنگ سے متعلق جو اخبار ہے یا آپ سنتے ہیں، عربی سننا چاہیں، ان الفاظ کے سن لینے کے بعد یا ان پر نظر رکھنے کے بعد ضرور آپ وہ جنگی الفاظ جو خبر میں آئیں کہیں پہ آپ پڑھیں یا سنیں، انشاءاللہ آپ ضرور سمجھ سکیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے.